انی ثمرۃ دعوت ابھی کا واجب کہ میں اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ثمرہ ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ایک شعر کہا، بلغ العلا بکمالہ کسفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میں امید سے تھی اور میرے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد میں عجیب و غریب خواب کو دیکھا کرتی تھی۔ اور ایام حمل کے اندر یہ تمام عورتوں کی عادت رہا کرتی ہے کہ عجیب و غریب خواب دیکھتی ہیں۔ حضرت آمنہ نے اپنی سہیلیوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا، بیان کیا کہ جب سے میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے میں رات میں عجیب و غریب خواب دیکھتی ہوں۔ تو ان عورتوں نے یہ مشورہ دیا کہ بہن ایام حمل کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے تھے، ہم خود بھی عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن ہم لوگ جب خواب دیکھتی تو اپنے گلے کے اندر ایک کڑا پہن لیتی۔ کڑا پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب بند ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت آمنہ نے ان عورتوں کے مشورہ سے جب کہا کہ بہن تم بھی کڑا پہن لو، میں نے ان عورتوں کے مشورہ کے مطابق میں نے لوہے کا ایک کڑا بنوایا اور بنوا کر کے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جب میں نے کڑے کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور رات میں جب میں سوتی ہوں تو ایک شخص جو بہت ہی بوڑھا تھا، اس کی داڑھی پک چکی تھی، وہ میرے خواب میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں میرے گلے کی طرف ایسے اشارہ کرتا ہے کہ اس سفید ریس بوڑھے شخص نے اشارہ کیا، میرے گلے کا جو کڑا ہے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ جو ہی زمین پر گرا میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا بیٹی تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ تمہارے ذہن و دماغ کے اندر جو توہم بیٹھا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اس کی وجہ سے میں طرح طرح کی خواب دیکھ رہی ہوں، یہ توہم غلط ہے۔ تمہارے پیٹ کے اندر جو حمل ہے یہ ایسا بچہ ہے جو اس دار فانی کے تاریکیوں کو دور کرے گا۔ اس دار فانی کے اندر اس کے آنے کے بعد میں
حق اور باطل کیا ہو جائیں گے، حق پھیلے گا، باطل بکے گا۔ اس لیے تمہیں توہم کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کر چلے گئے۔ میرے دوستو، حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں جس دیوار کے پاس سے جاتی تھی، دیوار مجھ سے باتیں کرتی، میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پہاڑ میری تعظیم کرتے تھے، درختوں کے پاس سے گزرتی تھی، درخت جھک جایا کرتے تھے، آسمان کی طرف جب میں کیا چاند کی طرف نظر کرتا تھا، چاند میرا ادب بجا لاتا تھا۔ میرے دوستو، یہاں تک کہ حضرت آمنہ کے بارے میں پورے مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ آمنہ جو ہے رؤسائے مکہ کی بہو ہے اور اتنی بہترین خوشبو اور عطر لگاتی ہے، پھر ایک بیوہ عورت ہے اور بیوہ عورت کی شان کے خلاف ہے کہ جو عورت بیوہ ہو عطر یا خوشبو کو استعمال کرے۔ جب پورے مکہ میں یہ بات پھیلی، پھیلنے کے بعد میں عبد المطلب کے پاس یہ بات پہنچی، عبد المطلب کے پاس یہ بات پہنچی کہ آپ کی بہو جو ایک بیوہ ہے، بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ عطر عجیب لگاتی ہے جو خوشبو سے معطر ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ بہرحال عبد المطلب نے اپنی بیوی یعنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ تم اپنی بہو بیٹی کو یہ کہو کہ وہ عطر خوشبو استعمال نہ کیا کرے، ایک بیوہ عورت کے لیے یہ چیز نازیبا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی خود فرماتی ہیں کہ جب سے آمنہ کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا، اس پر ایک عجیب غریب روگ طاری تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آمنہ سے اس بات کا سوال کروں گا، لیکن میں بھول جاتی تھی۔ آخرکار عبد المطلب نے اپنی بہو کو کہا، بڑے پیار سے بلایا کہ بہو بیٹی میرے پاس آؤ۔ جب میں ان کے پاس گئی تو عبد المطلب نے کہا کہ بہو بیٹی تم نے جو عطر استعمال کرتی ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم بیوہ عورت ہو۔ اس پر حضرت آمنہ نے خود فرمایا کہ میرے والد محترم، میں استعمال نہیں کرتی ہوں، میں جو عجیب و غریب واقعات دیکھتی ہوں کہ جس راستے سے چلتی ہوں راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، میرے پیر کے اندر پتھر یا روڑا پڑتا ہے وہ منہ بن جاتا ہے، ذرہ برابر مجھے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے پیر کے نیچے پتھر یا روڑا پڑا ہے۔ یہی نہیں، عجیب و غریب واقعات کو دیکھتی ہوں، اگر میں آپ کے سامنے ان واقعات کو بیان کروں گی تو آپ مجھے دیوانی اور پاگل تصور کریں گے۔ بہرحال میرے دوستو، جب حضرت آمنہ نے یہ بات کہا تو عبد المطلب خاموش ہو گئے۔ میرے دوستو، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے۔ خود حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو دو عورتیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص، ان دونوں کی ماں میرے پاس موجود تھی۔ اچانک دو عورتیں میرے گھر کے اندر نمودار ہوئی، میرے گھر میں آئی تو میں نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے اپنا نام آسیہ بتایا، دوسرے نے اپنا نام زلیخا بتایا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ سمجھ گئی اور ان کے ساتھ جنتی حوریں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، زمین پر گرے، پورا
کمرہ روشن ہو گیا اور خوشبو سے معطر ہو گیا. اور عورتوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہر عورت کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں کہ میرا بچہ کیسا ہے, کس طریقے کا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے لاڈلے نورے نظر رکھتے جگر کو دیکھا تو میرا لڑکا اس وقت سجدے میں گرا ہوا تھا, سجدے میں پڑا ہوا تھا. میں سمجھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہا صحیح کہا تھا کہ میرا لڑکا نے آج یہ بتا دیا کہ ہر آدمی کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر و سجود نہیں ہونا ہے. میرے دوستو, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات. خود حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں تیز دھوپ کے اندر جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو بادل میرے اوپر آ کر کے سایہ کر لیا کرتا تھا, چھاؤں کر لیا کرتا تھا. یہاں تک کہ پہلے کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی پانی لینے جایا کرتی تھی. ہر عورتیں اپنے اپنے ڈور کو کنویں کے اندر ڈال کر کے باری باری سے پانی نکالا کرتی تھی. جب میری باری آتی تھی میں بھی پہنچتی تھی اور اپنا ڈور جب اس کنویں میں ڈالنا چاہتی تھی, کیا ہوتا تھا کہ کنویں کا پانی نیچے سے اوپر اٹھ جایا کرتا تھا اور کنویں کے مٹیر پہ آ جایا کرتا تھا. میں پانی کو آرام سے نکال لیا کرتی تھی. میرے دوستو, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور ان کے احسانات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری دنیا جو تاریکی میں تھی روشن ہو گئی, ظلمت قدح مٹ گئے. یہاں تک کہ میرے دوستو کیسے اور کس طرح کے باطل میں ایمان آ گیا. آتش قدح کے روم کے آتش قدح بجھ گئے. میرے دوستو, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات. انشاءاللہ باقی ہم